بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریت کے سمندر میں بکھری ایک قوم اور وقت کی دھول میں دفن ایک ایسا نام جس نے تاریخ کی سمت ہی موڑ دی۔ یہ کہانی ہے سلجوق بن دقاق کی، ایک ایسے قبیلے کے رہنما کی جس نے زندگی کسی شاہی محل میں نہیں بلکہ خیموں، گھوڑوں، جنگوں اور ہجرتوں کے درمیان پروان چڑھی، مگر اسی سادہ سی زندگی نے آگے چل کر ایک ایسی سلطنت کی بنیاد رکھ دی جس نے دنیا کے نقشے ہی بدل دیے۔ سلجوق بیگ کی داستان صرف ایک شخص کی کہانی نہیں، یہ ایک سوچ کی کہانی ہے، ایک عزم کی اور اس یقین کی کہ تاریخ صرف تخت و تاج والوں کی نہیں ہوتی بلکہ ان کی بھی لکھی جاتی ہے جو صحراؤں میں چلتے ہوئے خواب دیکھتے ہیں۔ صحراؤں میں پیدا ہونے والا خواب۔ سلجوق بن دقاق کا تعلق اوغوز ترکوں کے ایک قبیلے سے تھا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب طاقت کا مرکز کسی ایک سلطنت کے پاس نہیں تھا بلکہ مختلف قبائل اپنی بقا کی جنگ لڑ رہے تھے۔ زندگی آسان نہیں تھی، ہر دن ایک نئی آزمائش تھا اور ہر رات ایک نئی بے چینی۔ سلجوق کا والد ایک قبائلی سردار تھا، مگر اصل امتحان اس وقت شروع ہوا جب سلجوق نے اپنے قبیلے کی قیادت سنبھالی۔ وہ صرف تلوار کا وار نہیں جانتا تھا بلکہ وہ بھی یہ بھی سمجھتا تھا کہ طاقت صرف جنگ سے نہیں بلکہ حکمت سے بھی جیتی جاتی ہے۔ اس کے دل میں ایک عجیب سی بے چینی تھی، جیسے وہ اس زمین سے بڑا کسی مقصد کے لیے پیدا ہوا ہو، ایک فیصلہ جو سب کچھ بدل گیا۔ سلجوق کے زمانے میں اوغوز قبائل ایک بڑی طاقت کے زیر اثر تھے، ان پر سیاسی دباؤ بھی تھا اور مذہبی اور سماجی پیچیدگیاں بھی، مگر سلجوق نے وہ قدم اٹھایا جو ہر دور میں بہت کم لوگ اٹھاتے ہیں۔ اس نے اپنے راستے کا انتخاب خود کیا۔ کہا جاتا ہے کہ اس نے اپنے قبیلے کے ایک نئے راستے پر ڈالنے کا فیصلہ کیا جہاں صرف بقا نہیں بلکہ شناخت کی جنگ تھی۔ وہ جانتا تھا کہ اگر وہ اسی پرانے نظام میں رہا تو اس کا قبیلہ کبھی اپنی اصل پہچان نہیں بنا سکے گا۔ یہ وہ لمحہ تھا جہاں ایک عام سردار تاریخ کا معمار بننے لگا۔ ایمان، ہجرت اور نئی سمت۔ سلجوق اور اس کے ساتھیوں کی زندگی میں ایک بڑا موڑ اس وقت آیا جب انہوں نے اسلام قبول کیا۔ یہ صرف مذہب کی تبدیلی نہیں تھی، یہ ایک مکمل فکری انقلاب تھا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب ان کے خیموں کی سمت بدل گئی، ان کی تلواروں کا رخ بدل گیا اور ان کے دلوں میں ایک نئی روشنی اتر آئی۔ یہی وہ بنیاد تھی جس نے آگے چل کر سلجوقیوں کو ایک عظیم تہذیبی اور سیاسی قوت بنایا۔ سلجوق نے اپنے قبیلے کو ایک جگہ سے دوسری جگہ ہجرت کروائی۔ یہ ہجرت صرف زمین کی نہیں تھی، یہ سوچ کی ہجرت تھی، ایک ایسی ہجرت جو کمزور کو مضبوط اور منتشر کو ایک قوت میں بدل دیتی ہے۔ صبر، جد و جہد اور بقا کی جنگ۔ سلجوق کی زندگی آسان نہیں تھی، دشمن ہر طرف تھے، بعض اوقات خوراک کی کمی، بعض اوقات سیاسی دباؤ اور بعض اوقات اندرونی اختلافات، مگر وہ جانتا تھا کہ جو قومیں مشکل وقت میں ٹوٹ جاتی ہیں وہ تاریخ میں صرف ایک نام رہ جاتی ہیں، اور جو مشکل وقت میں جڑ جاتی ہیں وہ تاریخ لکھتی ہیں۔ اس نے اپنے قبیلے کو اتحاد کا سبق دیا، اس نے انہیں سکھایا کہ طاقت صرف حملہ کرنے میں نہیں بلکہ برداشت کرنے میں بھی ہوتی ہے۔ اس کی قیادت میں ایک نئی نسل تیار ہو رہی تھی، وہ نسل جو صرف جنگجو نہیں بلکہ ریاست ساز تھی، ایک چھوٹا قبیلہ ایک عظیم سلطنت کی بنیاد۔ سلجوق کی اصل طاقت اس کی فوج نہیں تھی بلکہ اس کا وژن تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کا قبیلہ آج چھوٹا ہے مگر کل یہی قبیلہ ایک بڑی طاقت بن سکتا ہے، اور تاریخ نے واقعی یہی دیکھا۔ سلجوق کی وفات کے بعد اس کے بیٹوں اور پوتوں نے اس مشن کو آگے بڑھایا۔ یہی وہ لوگ تھے جنہوں نے آگے چل کر سلجوق سلطنت کی بنیاد رکھی جو وسطی ایشیا سے لے کر ایران، عراق اور اناطولیہ تک پھیل گئی۔ وہ سلطنت جس نے بعد میں اسلامی دنیا میں علم،
فن تعمیرات اور سیاست کے نئے دروازے کھولے۔ تاریخ کا سبق: لیڈر وہ نہیں جو تخت پر بیٹھے۔ سلجوق بن دقاق کی زندگی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ لیڈر وہ نہیں ہوتا جو سب سے بڑا محل بنائے، لیڈر وہ ہوتا ہے جو اپنے لوگوں کے لیے راستہ بنائے۔ اس نے کبھی خود کو بادشاہ نہیں کہا، مگر اس کی سوچ نے بادشاہی کی بنیاد رکھ دی۔ اس نے کبھی دنیا کو فتح کرنے کا دعویٰ نہیں کیا، مگر اس کے قبیلے نے دنیا کے بڑے حصے پر حکمرانی کی۔ یہی تاریخ کا عجیب قانون ہے، جو زمین پر عاجز ہوتے ہیں وہ آسمان پر بلند کر دیے جاتے ہیں۔ زوال نہیں، تسلسل۔ سلجوق کی زندگی کا سب سے بڑا پیغام یہ ہے کہ آغاز چھوٹا ہو تو بھی انجام عظیم ہو سکتا ہے۔ وہ ایک قبیلے کا سردار تھا، مگر اس کے خواب ایک سلطنت سے بڑے تھے۔ اس نے ہمیں یہ بھی سکھایا کہ حالات کبھی بھی حتمی فیصلہ نہیں ہوتے، فیصلہ ہمیشہ انسان کا ہوتا ہے۔ اگر انسان ہار مان لے تو تاریخ وہیں رک جاتی ہے، اور اگر وہ چلتا رہے تو تاریخ اس کے پیچھے چلنے لگتی ہے۔ آخری پیغام: سلجوق بن دقاق کی کہانی صرف ماضی نہیں، یہ ہر اس شخص کے لیے پیغام ہے جو آج اپنی زندگی میں جد و جہد کر رہا ہے۔ تمہاری حالت آج کمزور ہو سکتی ہے، مگر تمہارا خواب کمزور نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ تاریخ ہمیشہ ان لوگوں کے نام یاد رکھتی ہے جو صحرا میں چلتے ہوئے بھی محلوں کے خواب دیکھتے ہیں۔ اور سلجوق نے یہی کیا تھا، اس نے ریت پر چلتے ہوئے ایک ایسی سلطنت کا خواب دیکھا جو وقت کی حدود سے آگے نکل گئی۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی اس کا نام صرف تاریخ نہیں، ایک سبق ہے۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری سٹوری اچھی لگی تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں، اس ویڈیو کو لائک اور دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں، اور ہمارا دوسرا چینل جے وی انصاری، اس پر بھی ضرور وزٹ کریں، اس پر آپ کو بہت اچھی اسلامی سٹوریاں ملیں گی۔